آپ کو براہ راست سے چلتے ہیں جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ قابل احترام چیف منسٹرز چاروں صوبوں کے پاکستان کے اندر اور گلگت بلتستان اینڈ آزاد کشمیر، چیف سیکرٹریز آئی پولیس، سول اور فوجی افسران، خواتین حضرات، السلام علیکم۔ آج آپ کی یہاں پر تشریف آوری میرے لیے انتہائی باعث عزت ہے اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم میٹنگ کے لیے وقت نکال کر آپ تشریف لائے۔ آج کا جو موضوع وہ آپ جانتے ہیں کہ ملک کے اندر جو اس وقت نئی منتخب حکومتیں الیکشن کے نتیجے میں آ چکی ہیں، وفاق میں بھی ہمیں اب 24 دن ہو گئے، اسی طرح درجہ بدرجہ صوبوں میں، تو اس وقت ہماری جو سب سے بڑی اور اہم جو مصروفیت ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہمیں چیلنجز ہیں مختلف حوالوں سے، اس کو سمجھنا اور پھر بڑی برق رفتاری سے اس کے اوپر عمل کرنا تاکہ ہم معیشت کو سنبھالا دیں مل کر۔ سیاسی جو اس وقت ملک کے اندر افراتفری، تقسیم در تقسیم، اس کا خاتمہ اور یکسوئی کے ساتھ ہم پاکستان کو ان چیلنج سے نکالیں اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف تیزی سے لے کر چلیں۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ وفاق، چاروں صوبے، وہاں کی حکومتیں، وزرائے اعلیٰ اور ادارے اور افواج پاکستان، ہم سب مل کر اس عظیم مشن کے لیے یکسو ہو جائیں۔ میں نے پچھلے 24 دنوں میں معیشت کے حوالے سے بے شمار میٹنگز لی ہیں اور اس کا میں اپنی سپیچز میں اس کا ذکر بھی کرتا رہا ہوں۔ آج ریپیٹیشن میں جائے بغیر چند باتیں آج کی میٹنگ کے حوالے سے جو ریلیونٹ ہیں وہ میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آج اکٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو پاکستان کو بے پناہ نقصان جس نے پہنچایا ان 76 سالوں میں، وہ اللیگل ٹریڈ، سمگلنگ۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 2022-23 میں جو چینی کی پیداوار تھی پاکستان میں، اس کو سامنے رکھ کر ہماری جو کولیشن گورنمنٹ تھی اس نے ایکسپورٹ کے لیے کوئی 2.5 لاکھ ٹن کی اجازت دی۔ بہت محتاط طریقے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ہمیں بتایا گیا جی کہ جو سرپلس جو اس کا تخمینہ ہے اتنا نہیں ہے، تو ہم نے روک دیا۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ چینی افغانستان سمگل ہو گئی۔ اسی طریقے سے جو بجلی کی جو چوری ہے، اس حوالے سے سال کا 400-500 ارب روپے ایک تخمینہ ہے کہ چوری میں چلا جاتا ہے۔ باقی جو سسٹم کے اندر جو کمزوریاں ہیں، ٹرانسمیشن لاسز، لائن لاسز اور دوسرے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ اسی طرح پیٹرولیم کے میدان میں وہاں پر بھی ہماری جو ہے چوری ہوتی ہے گیس کی۔ پھر ریونیوز میں وہ تو بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ کھربوں روپے کے جو محصولات جو آنے چاہیے وہ نہیں آتے۔ 9 کھرب کا اس سال تخمینہ ہے محصولات کا، لیکن یہ بھی ایک محتاط اندازہ ہے کہ 4 کھرب کے محصولات جو موجودہ جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس میں آ سکتے تھے، وہ کرپشن اور غبن کا شکار اور لیکیجز ہیں۔ اسی طرح
2700 अरब रुपया के जो महसूलात जो अंडर लिटिगेशन हैं ट्राइब्यूनल्स में, एपेलेट कोर्ट्स में, और कई साल से सिलसिला चल रहा है, और ये पैसा अगर आधा भी आ जाए तो इस मुल्क के अंदर तूल अर्ज़ में कैंसर अस्पताल भी बन सकते हैं, यूनिवर्सिटियाँ भी बन सकती हैं, और सड़कें बन सकती हैं, और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए और जो हमारे जो कर्ज़ों पर हमारा जो दारोमदार है उसमें कमी आ सकती है। ये वो तमाम मामलात हैं, चैलेंजेस हैं जिसका आज हमें सामना है। मैं बिला खौफ तरदीद ये कहना चाहता हूँ कि कल जब मैंने ली पावर की प्रेजेंटेशन तो 58 अरब रुपए की चोरी जो है वो रिकवर की गई इस इंटरिम पीरियड में। एक बड़ी खुशाइंद बात है और उसकी हमें उसकी भरपूर तहसीन करनी चाहिए। इसी तरीके से स्मगलिंग के हवाले से भी खातर खा उसमें इम्प्रूवमेंट आई। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बड़ी साफ है कि एक कमिटमेंट विल टू डू, निज़ाम में बेहतरी, सूबों ने पूरी तरह कोऑपरेट किया, और ये बात नामुकम्मल रहेगी अगर मैं ये ना कहूँ जो मुझे बताया गया और है भी हकीकत कि चीफ आर्म स्टाफ की ज़ाती कमिटमेंट इन तमाम मामलात में पूरी इन्होंने सपोर्ट दी, जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट्स आए। पहले तो मैं उन सूबों को जिसमें पंजाब भी शामिल है और दूसरे सूबे जिन्होंने दर्जा बदर्जा इस मुहिम में हिस्सा लिया और पाकिस्तान की खिदमत की, फेडरल गवर्नमेंट के उस वक्त के जो वज़ीर आज़म और दूसरे जो उनके अकावरीन थे पावर में, मिनिस्टर, सेक्रेटरी जो भी थे, उन सब का शुक्रिया। और चीफ आर्मी स्टाफ आपका बहुत शुक्रिया, आपने पूरी कमिटमेंट के साथ अपनी टीम के साथ ये आपने एक एफर्ट की जिसका अगर 58 अरब आ सकते हैं 9 महीनों में, तो क्या वजह है कि बाकी जो हमारी जो अवेलेबल जो हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम पूरी तरह क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते और वहाँ से हम ये खरबों रुपये वापस ले सकते हैं। तो ये सारी बात आई थिंक बैठती है द विल टू डू कि अगर इरादा है तो फिर पहाड़, समंदर, वो रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज हम यहाँ पर इसी मौजू के लिए यहाँ पर हम मौजूद हैं। मैं आपका एक मरतबा फिर सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप भी जो वज़राए आला हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, शाह साहब चीफ मिनिस्टर सिंध, अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर केपी, और भुट्टी साहब चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, और दर्जा बदर्जा वहाँ के चीफ सेक्रेटरीज, आईजीज़, और फेडरल गवर्नमेंट के जो ज़िम्मेदारान हैं, मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज, और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़, और सिविल आर्म फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज़, हम सब की अब ये मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि हमने ये फ़ैसला अगर किया है कि हमने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है, वसाइल पैदा करने हैं, और जो कर्ज़ों की हम एक इनडेफिनिट ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो उसके लिए तो एक ही तरीका है कि हम पाकिस्तान की सनत व हरफत, ज़राअत को फ़रोग़ दें, जिसके लिए SIFC भी एक बड़ा रोबस्ट मैकेनिज़्म बन चुका है। मगर उसके साथ साथ ये जो लीकेजेस हैं, ये जो एक करप्शन है मैसिव, उसका ख़ात्मा 100% ये मेरी और हम सब की दर्जा बदर्जा आपकी हमारी एक मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, इनफरादी ज़िम्मेदारी है। और इसके लिए मैं आप सबकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा क्योंकि मैं आपसे मिलकर इस एक चैलेंज को हम मुकाबला करेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। उसके लिए हमने शुरुआत कर दी हैं। मिसाल के तौर पर जो FBR है उसकी 100% डिजिटलाइजेशन का निज़ाम हमने वज़े कर लिया है। अगले महीने इंशाअल्लाह कंसल्टेंट्स आ जाएंगे और उसके ऊपर 100% काम शुरू हो जाएगा। कितना वक्त लगेगा वो उसके बारे में कहना मुश्किल है। कंसल्टेंट्स 8 तारीख को बिड्स खुलेंगी, मिडल ऑफ अप्रैल
وہ کانٹریکٹ اوارڈ ہو جائے گا. مگر انٹرم پیریڈ میں ہم نے ریونیوز کو کس طرح اس میں بہتری لے کے آنی ہے, اس کے لیے اچھے افسران ان کو ہم آگے لے کے آئیں گے, اور جو خراب جو لوگ ہیں ان کو ایک طرف کر دیں گے, بلکہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی. اب دیکھیے کہ جو ٹرائیبونلز ہیں, لا منسٹر بیٹھے ہیں, کل رات کو میں نے میٹنگ کی ہے 9 بجے, اور چیئرمین FBR کے ساتھ بھی. اب وہاں پہ جو ٹرائیبونلز ہیں پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ کیسز پڑے ہیں, اور کئی 100 ارب روپے کی کیسز ہیں, اور یعنی ملی بھگت سے تاریخیں دی جاتی ہیں, اور معاملہ وہاں پر کٹائی میں پڑا ہے. اسی طرح اپیلٹ جو بینچز ہیں, اوپر جو ہائر جو فورمز ہیں, تو یہ ملا کے 2700 ارب روپیہ, اگر اس کا آدھا بھی لے لیں یعنی 1300 ارب روپیہ, تو دیکھیے اس ملک کی جو قسمت بدل سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم میرٹ پر, جس طرح میرا جو تجربہ ہے پنجاب, میرٹ پر ہم لیں گے ٹرائیبونلز کے ہیڈز, جن کی اگر وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں تو 10 سال ان کی ایکسپیرینس ہے, اگر وہ کارپوریٹ لائرز ہیں تو ان کی 10 سال یا 15 سال, جو بھی کمیٹی فیصلہ کرے گی ان کو پھر ہم پبلک سروس کمیشن میں وقت لگ جائے گا. لمز میں ہم نے سوچا لمز میں یا نس سے ان کے ہم ریٹن جو ہے ان کے کروا لیں گے ایگزامینیشن, پھر ان کا جو اورل جو انٹرویو ہے اس کے لیے بہت اچھا میکنزم بنا لیں گے, اور ان کو پھر ہم لے کے آئیں گے, ان کو TORs ہوں گے, ان کو ٹارگٹس دیں گے, اور وہ اپنے یہ فیصلے کریں گے بڑی سرعت کے ساتھ. یہ ہے وہ طریقہ. اس وقت ہے کیا, جو لائرز دونوں طرف سے ملے ہوئے ہیں, اور تاریخوں پر تاریخیں دی جا رہی ہیں, اور ملک کا جو ہے وہ معیشت کا جنازہ نکل چکا ہے. اس طرح کے اور انٹرونشنز ہم انشاءاللہ لے کے آئیں گے, جس سے کہ پاکستان کی معیشت کو ہم نے درست کر دیا. میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا تھا, پچھلی 24 دنوں میں ساری میٹنگ میں نے آپ کو گزارش کی کہ دیر ول بی نو کمپرومائز, نو political influence, bureaucratic influence will be allowed to interfere with this major surgery which we have to undertake collectively for the good of Pakistan اور یہ 25 کروڑ عوام کے لیے. اسی طرح جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آپ پرسوں ہماری میٹنگ ہو چکی ہے, آپ اس کے سارے اس کی آپ نے دیکھا کہ ایک جو واقعہ ہوا اپنا بشام میں, اس نے بے پناہ ہمارے جو فیوچر ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. دشمن تو طاق میں لگا ہوا ہے, اب دشمن کی جو جتنی بھی سازشیں ہیں اس کو فیل کرنا, اس کو ناکام کرنا, یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے. تو میں نے اس کے لیے انٹیریئر منسٹر کو میں نے گزارش کی ہے کہ اس کے اوپر وہ پوری طرح اپنا جت جائیں, صوبوں میں جائیں, جا کے میٹنگز کریں, جہاں پر ہم ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں ہم حاضر ہیں, جہاں پر ان کا جو رول ہے اس کو وہ آرگومنٹ کریں. تو اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ ان مسائل کے اوپر, ان چیلنج کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی شک نہیں کہ بہت یعنی مشکل حالات ہیں, کوئی شک نہیں کہ چیلنجز بڑے سخت ہیں, لیکن وہی قومیں وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہیں جو ہمت نہیں ہارتی, اور جو ود یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن, جو محنت سے دن رات محنت سے اور پسینے گرا کر وہ اپنی مقام حاصل کرتی ہیں. اور مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا یقین ہے کہ پاکستانی قوم میں اتنی ان میں الحمدللہ طاقت ہے, بہت جری قوم ہے, بڑی محنتی قوم ہے. تو انشاءاللہ ہم مل کر ہم ان مسائل کو ہم حل کریں گے, اور ون ڈے سون ہم انشاءاللہ کامیابی کا جھنڈا گاڑیں گے. میرا آخری آپ کو آپ کی خدمت میں یہ میسج ہے کہ ہم نے مل کر کام کرنا ہے, ہم نے کوئی کہیں بھی لچک نہیں دکھانی, کہیں کوئی کمپرومائز نہیں ہم کریں گے, اور جہاں پر بھی جزا ہوگی ہم اس کو اپنا اپریشیٹ کریں گے, اور سزا میں ہم ذرا تاخیر نہیں کریں گے. دیٹ از دی اونلی اینڈ دا شیورسٹ ریسیپی ٹو کم آؤٹ آف دیز چیلنجز. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.
वज़ीर आज़म का इंतदाद स्मगलिंग के हवाले से इजलास से इज़हार ख्याल। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर इस चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा और कामयाबी हासिल करनी होगी। पाकिस्तान को गैर कानूनी तिजारत और स्मगलिंग ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे और इस हवाले से कामयाबी भी हासिल करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी अफरा तफरी का खात्मा करना होगा।